ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، سواء علیہم، ایک ہی بات ہے، آپ ان کے حوالے سے یہ ایک ہی بات ہے، برابر ہے، انذرتہم، آپ ان کو ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو ڈر نہ سنائیں، ایک ہی بات ہے۔ یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کو ڈر سنانا اور نہ سنانا یہ اب برابر ہو چکا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس کی وضاحت کیا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کفر کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین کا انکار کرنا، اس کو کفر کہتے ہیں، جس میں توحید و رسالت، ایمان بالآخرت اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ضروریات دین کا انکار کرنا یہ کفر کہلواتا ہے۔ یہ وہ کافر لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور ان کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو کافر کہا گیا ہے۔ پھر یہ فرمایا سواء علیہم انذرتہم، آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے وہ ادا کی، حق تبلیغ ادا کیا، آپ نے ان کو دین کی پیروی کا کہا، آپ نے ان کو دعوتیں دے دے کر ان کو حکم فرمایا، پھر ان کے پاس جا جا کر آپ نے دعوتیں دی ہیں، لیکن آپ کی کثرت کے ساتھ دعوت دینے کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا ہم نے پھر اب یہ کہا ہے کہ اب جو بھی دعوت ہوگی ان کے دل اس کو قبول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا فریضہ جتنا ادا کرنا تھا کر لیا، اب ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے اب ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ہے، سو ہم نے کہہ دیا کہ آپ ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ یہ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہیں، کس وجہ سے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق تبلیغ ہے اس کا فائدہ ان کو نہ پہنچ سکا، یعنی آپ ان کو نہ بدل سکے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنا ذمہ ادا کیا، اور اس کے بارے میں واضح طور پر اور بھی آیات میں موجود ہے کہ آپ نے جو اپنا ذمہ ادا کیا، یہ بھی فرمایا گیا کہ محبوب آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے نہ تھکائیے، تو یہ سارا ذمہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اب وہ ایمان کیوں نہیں لا سکتے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اگلی آیت کریمہ میں بیان فرما دی ہے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ پتہ چلا کہ اب ان کی ہدایت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کہ ان کو دعوت دی جاتی رہی لیکن وہ اس رستے پر نہیں آئے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعوت تھی نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری شخصیات ایمان لے کر آئے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام ایمان آپ کی دعوت پر ایمان لے کر، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعوت اثر انداز ہے، اور جن لوگوں پر نہ ہوئی ان کے، وہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس دعوت کو قبول نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر سزا کے طور پر فرمایا ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے لیے رستہ بند کر دیا ہے۔ کہاں؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب یہاں پر آپ خود سوچیں کہ یہ جو تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، نمبر 1 علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ دل کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، یعنی دل کو، انسانی جسم کو کی مرکزیت حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے دل بند کر دیے ہیں، مہر لگا دی ان کے دلوں پر، تو کیسے وہ اس چیز کو قبول کریں گے؟ پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر۔ کوئی بھی انسان جب کوئی بھی پیغام آتا ہے تو یا تو اس کی آبزرویشن کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، یا پھر اس کو کانوں سے سنتا ہے۔ کبھی کانوں سے سن کر اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور کبھی اس کو دیکھ کر کرتا ہے، پھر اس کا اثر اپنے دل پر ڈالتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا. اب جو بھی پیغام آئے گا وہ اس کو قبول نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے. دوسرا، وہ جو بھی دیکھیں گے اس کو دیکھ کر اس سے انسپائر نہیں ہو سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو قوت بصارت ہے، آنکھیں ہیں، ان کے آگے بھی پردہ ڈال دیا گیا ہے. جب سماعت بند اور ابصر مشاہدہ بند ہے تو پھر دل تک کیسے کوئی چیز پہنچے کہ دل اس کو قبول کرے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے تمام راستے جو کسی کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بند فرما دیا اور پھر فرمایا کہ محبوب آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ہے سزا، دل بند، پھر اس کے بعد یہ سزا ہے. اور ان الفاظ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے قصور کیا ہے. یہ نہیں ہے کوئی بندہ کہ جی جب ان پر اللہ تعالیٰ نے بند ہی کر دی تھی ہدایت تو وہ کیسے اب لے کے آ سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو عذاب عظیم ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی ہے. سزا مقرر اس چیز کی ہوتی ہے جب کوئی غلطی کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو دعوت دی گئی، ان کو مواقع دیے گئے، لیکن جب یہ کنفرم ہو گیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر اللہ نے ان پر مہر لگا کے فرما دیا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا، یہاں تک کفار کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، کفار کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد ایک نئی قسم کے، نئی کیٹیگری کے کفار اب سامنے آتے ہیں. 13 آیات یہاں منافقین کے بارے میں ذکر کی جاتی ہیں. منافق، سب سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس انسان کے عقیدے میں کفر ہو اور ظاہری طور پر وہ اسلام لا رہا ہو، یعنی ظاہری طور پر اقرار کر رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے عقیدے میں کفر ہو اور پھر اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کا وہ کفر ظاہر ہو جائے، اس کو منافق کہتے ہیں. اس کی مثال ہے عبداللہ بن ابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑتا بھی تھا ظاہری طور پر، لیکن حقیقت اس کی کیا تھی؟ عبداللہ بن ابی ایک خزرجی تھا، اور یہ دو قبیلے اوس اور خزرج یہ دونوں مل کر اس کو حاکم بنانے کے لیے رضامند ہو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور پھر آپ مدینہ کی ریاست کے حاکم ہوئے. تو یہ منافقین وہ تھے جنہوں نے مسجد زرار بھی تعمیر کر رکھی تھی. مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو معاملہ اور ہوتا تھا، جب کفار کے پاس جاتے تھے تو معاملہ اور ہوا کرتا تھا. تو اس لیے ان کو منافقین کہا گیا ہے، اور 13 آیات باقاعدہ طور پر ان کے بارے میں نازل کی گئی. اس جگہ پر وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، میں یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی ان کی زبان اقرار کرتی ہے اس بات کا کہ وہ ایمان لے کر آگے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. پھر ساتھ ہی فرمایا وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی ان کا جو اقرار ہے زبان کے ساتھ، وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، جب ان کی حرکتیں دیکھیں تو کافروں کے ساتھ جا کر کافروں کے ہو جاتے ہیں. ان کے حرکتیں دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ کے پیچھے جا کے پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں. ان کی یہ پریکٹسز ان کے کفر کو واضح کرتی ہیں کہ زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بندہ مومن ہیں، لیکن جب حقیقت میں ان کی پریکٹسز، ان کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے تو ان میں ایمان والی کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. تو فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایماندار نہیں. یہاں پر ایک بات اللہ نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے
کہ یہ لوگ جو آ کر آپ سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو یہ مومن نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر ہر چیز واضح تھی کہ جو بندہ آیا اور آ کر کہتا جی میں ایمان لے کر آیا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر واضح کر دیا جاتا کہ یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کر آیا ہوں، یہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بعد میں مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں اصل عبارت تھی یخادعون رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس لیے عبارت کا اضافہ کیا ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پر تو سامنے جو بات کرتے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اور ان کو اپنے ایمان کا دھوکہ دینا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ دھوکہ دے نہیں سکتے، تو یہ ایک نسبت ہے ان کی پریکٹسز کی، ان کے اعمال کی، کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ تو کسی اور کو نہیں دیتے۔ وما یشعرون، اور اس بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے ایسے کیا اور اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، اس نے یار یہ ادھر کھڑا ہو کے کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا ہے اس کو تو آ کر کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو یہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ وہ جس کو دیکھا گیا ہے وہ اس کو آ کر کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو دیکھنے والا تو کہے گا اس نے کیا ہے، وہ تو کبھی یقین نہیں کرے گا کیونکہ وہاں تو آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، اور جہاں پر مشاہدہ ہوتا ہے پھر وہاں پر تو کوئی کسی قسم کا شک باقی نہیں رہ جاتا۔ تو یہاں مشاہدہ ربانی ہے، اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم تو یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، یہ تو ان کا اپنا مذاق بن رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ دھوکے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا سچ سچ ہی ہوتا ہے، پھر اس کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقین کے دلوں میں بیماری ہے۔ دلوں میں بیماری کیسی ہے؟ کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں لیکن وہ صاحب ایمان نہیں ہیں، زنگ لگا ہوا ان کے دلوں کو، تو زبانوں کے اقرار ان کو کیا فائدہ دیں گے؟ ان کے دل جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل بند ہوں، اگر وہ ایسا چاہتے تھے تو اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اگر وہ اس پہ مطمئن ہیں تو پھر ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے تاکہ یہ اور زیادہ اس میں، اگر ان کو دل کی بیماری کی لطافت آ رہی ہے تو ان کو اور لطافت آئے، یہ اور مزے اڑائیں، اپنی بیماری کے اور مزے اڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مزاج کے مطابق ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دردناک عذاب ایک تو لفظ بولا جاتا ہے نا عظیم، بہت بڑا عذاب، اور ایک دردناک عذاب۔ دردناک عذاب تکلیف دہ عذاب کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے تھے، یعنی ان کی جو بد کرداری تھی، ان کی جو دوغلا پلیسی تھی کہ زبانیں ان کی اور تھی، اندر ان کا اور تھا، ظاہراً وہ ایمان کی بات کرتے تھے لیکن دل سے وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ ان کو بیماری میں بڑھا دیا، اور جب ان کو بیماری میں بڑھایا تو پھر ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اور زیادہ اس میں انوالو ہونے کی وجہ سے پھر ان کو دردناک عذاب دیا، اور اس دردناک عذاب کی وجہ بیان کر دی کہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔